یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 7 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ الف لام میم، کیا یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ چھوٹ جائیں گے اتنا کہہ کر کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ اور ہم نے آزمایا ہے ان کو جو ان سے پہلے تھے تاکہ معلوم کرے اللہ جو لوگ سچے ہیں اور جو جھوٹے ہیں۔ کیا یہ سمجھتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں برائیاں کہ ہم سے بچ جائیں گے؟ بری بات ہے جو وہ طے کر رہے ہیں۔ جو کوئی توقع رکھتا ہے اللہ کی ملاقات کا سو اللہ کا وعدہ جلد پورا ہوگا اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور جو کوئی محنت کرتا ہے سو وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے اور اللہ جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کیے ہم دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیاں اور ان کو بہتر سے بہتر کاموں کا بدلہ دیں گے۔ سورۃ العنکبوت کی ابتدائی آیات ہیں اور اس سورۃ مبارکہ کی ابتدا حروف مقطعات یعنی وہ حروف جو قرآن مجید کی بعض صورتوں کی ابتدا میں مفرد حروف کی شکل میں آئے ہیں انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ پہلی دیگر صورتوں کی ابتدا کے حوالے سے یہ بات گزر چکی کہ ان کے معنی اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، اور یہ قرآن مجید کی ان متشابہات میں سے ہے جس سے متعلق یہ فرمایا گیا ہے کہ ان پر اسی طرح ہی ایمان لے آنا ہے۔ اگلی آیت میں ان مسلمانوں کے لیے فرمایا گیا کہ جو ابتدا میں کفار اور مشرکین کی ایذا رسانیوں کے سبب کمزور ہو چلے تھے یا وہ سمجھتے تھے کہ اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اپنا ایمان ظاہر کر دیں یا ایمان ہم لے آئیں تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہو جائے گا، ان کی تسلی اور تشفی کے لیے فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت انہیں ضرور آزمائے گا، اس لیے کہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر جب ایمان آ گیا تو اب اس پر ثابت قدمی اور استقامت بھی دکھانی ہوگی۔ محض کفار کے
ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر دل برداشتہ ہو کر اسلام کو چھوڑ دینا یہ طریقہ درست نہیں۔ اس لیے ان ایمان والوں کو کہا گیا کہ آپ کی آزمائش ضرور ہوگی، اور ان کے لیے یہ آسان کر دیا گیا کہ اللہ رب العزت نے آپ سے پہلی جو امتیں گزری ہیں ان میں بھی جو ایمان لانے والے تھے، خصوصاً حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو کہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، ان کو بھی ستایا گیا۔ اللہ رب العزت نے ان کی بھی آزمائش اور ان کا بھی امتحان لیا۔ یہ اور بات ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے امتحان اور آزمائش کا طریقہ اللہ کے ہاں دوسرا ہے، اور عام مسلمانوں کا طریقہ دوسرا ہے۔ کسی کو مصائب میں ڈال کر پریشانی اور آزمائش کی جاتی ہے، امتحان لیا جاتا ہے، اور کسی کو مال و دولت دے کر آزمائش اور امتحان لیا جاتا ہے۔ تو اہل ایمان کو یہ فرمایا گیا کہ وہ اس چیز کی پرواہ نہ کریں کہ کفار انہیں تنگ کر رہے ہیں، بلکہ وہ استقامت کے ساتھ ایمان پر قائم رہیں، ثابت قدمی کے ساتھ اعمال صالحہ کرتے رہیں۔ اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کی بھی آزمائش ہوئی ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ کون اپنے دعوی ایمان میں سچا ہے اور کون اپنے دعوی ایمان میں جھوٹا ہے۔ پھر ان لوگوں کی طرف بات کا رخ موڑا گیا کہ جو ان مسلمانوں کو محض ایمان لانے کی وجہ سے تنگ کر رہے تھے، اور اتنا تنگ کیا کہ انہیں مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ ان سے کہا گیا کہ یہ جو برائیوں کے اندر خود بھی مبتلا ہیں اور اہل ایمان کو وہ تنگ کر رہے ہیں، تو کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے وہ فرار اختیار کر لیں گے یا ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کی پکڑ میں وہ ضرور آئیں گے۔ اور جو کوئی اللہ سے ملاقات کی توقع اور امید رکھتا ہے اسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ اور پھر اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ جو کوئی اس حوالے سے ایمان پر ثابت قدمی کے حوالے سے جو محنت اور کوشش کر رہا ہے اس کا صلہ اس کو ضرور ملنے والا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ یہ اللہ پر کوئی احسان ہے اس لیے کہ اللہ کو کسی کی عبادت کی اور کسی کے ذکر کی اور کسی کے ایمان لانے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ غنی ہے، سارا عالم اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی شان میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ سارا عالم اللہ کی نافرمانی کر جائے، اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ یہ محنت اور کوشش اور استقامت اور ایمان اور عمل صالح انسان کی اپنی بھلائی کے لیے ہیں۔ پھر ایسے لوگ جو ایمان اور عمل صالح والے ہیں ان کے لیے فرمایا کہ اللہ ان کے گناہوں کو دور فرما دے گا، اور جو وہ اعمال صالحہ کر رہے ہیں ان کا پورا پورا اجر انہیں دیا جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اپنے ایمان پر وہ ثابت قدم رہیں اور عمل صالح کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے رہیں۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ انسان کے لیے آزمائش کیوں رکھی گئی ہے؟ آزمائش امتحان دراصل پرکھنے کے لیے ہوا کرتا ہے، اور ایمان لانے کے بعد اپنے اس دعوے کے اندر کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کیونکہ ایمان لانا ایک دعویٰ ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو استقامت کے ساتھ گزارنا اس دعوے کی دلیل ہے۔ تو جو شخص اپنے اس دعوے کی دلیل کے ساتھ اعمال صالحہ پر زندگی گزارتا ہے اس کا دعویٰ بھی درست اور اس کی دلیل بھی درست۔ اس لحاظ سے اس کے لیے آزمائش رکھی گئی کہ دنیا کے اندر کفار بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، تو یہ دعوی ایمان والے جب اپنی استقامت کو آزمائش اور امتحان میں پورے اترتے ہیں تو یہ ان سے بالکل الگ ہو جاتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ اللہ رب العزت کے علم میں ہے کہ کون جو ہے اپنے دعوے میں سچا ہے اور کون جو ہے وہ جھوٹا ہے، یہ تو اللہ کے علم سے باہر نہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے علم کے مطابق بھی اور لوگوں کے عمل کے مطابق بھی فیصلہ فرمائیں گے، تاکہ یہ لوگ دنیا کے اندر اپنے اس عمل سے آزمائش اور امتحان سے گزرنے کے بعد اپنی استقامت کی وجہ سے وہ سچے ثابت ہو جائیں، اور ان کے مقابلے میں جو کفار اور منافقین اور مشرکین ہیں وہ جھوٹے ثابت ہو جائیں۔ جبکہ اللہ کو تو اس چیز کا سارا علم ہے، لیکن دنیا کے حوالے سے یہ فرمایا گیا کہ آزمائش اور امتحان سے بہرحال گزرنا ہوگا۔ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں ان پر بھی اللہ رب العزت نے امتحانات ڈالے، آزمائشیں ڈالیں، اور یہ ان کے درجات کو بلند کرنے کا باعث بن گئی۔
تو امت کے لیے اس کے اندر سبق رکھا گیا کہ جب حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو کہ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، جب ایمان لانے کے بعد ان پر بھی آزمائشیں اور امتحانات آئے تو عام لوگ جو ہیں وہ تو اس کے لیے اور زیادہ تیار رہیں کہ ان کے لیے آزمائش اور امتحان زیادہ ہوگی، اور جو اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹ جائے گا اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔